لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے علم دین کی اشاعت کا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سمجھنے سمجھانے ایک دوسرے کو پہنچانے کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ اس بیان میں رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام، اس پر کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ رمضان کی آمد ہے، آج 30 شعبان المعظم ہے، اور الحمدللہ چاند نظر آنا یقینی ہے، اور مغرب سے جیسے ہی سورج ڈوبے گا ویسے ہی الحمدللہ رمضان کی آمد ہو جائے گی۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اللہ کا مہمان تشریف لائے گا۔ رمضان میں تلاوت قرآن کا بڑا اہتمام کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اسلاف کو جب پڑھتے ہیں اس موضوع پر تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف، بزرگان دین، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین جو ہیں وہ رمضان میں تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ سنیں آپ، سرکار علیہ السلام قرآن پاک کا کیسا معاملہ تھا تلاوت کرنے کا رمضان میں۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے یہ رمضان جو ہے، یہ قرآن کے اترنے کا، قرآن کے تشریف لانے کا مہینہ بھی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ لہٰذا ہمیں دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، ہر رات کو دور فرماتے، کوئی ایک رات نہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک ہر رات دور کرتے تھے، یہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بات بخاری شریف کتاب و بدء الخلق باب و ذکر الملائکہ جلد 2 صفحہ نمبر 384 میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 3220 ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی اس مہینے میں نماز تراویح میں اور اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ ترغیب و تحریص کے لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے شوق تلاوت کے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح کے اندر، سارے ماہ میں، اور ایک عید کے دن۔ غور کیجئے، پہلے رمضان سے لے کر عید کے دن تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 62 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ غور کیجئے، 62 قرآن پاک ختم کرنا یہ آپ کی شان ہے۔ ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھتے تھے، ایک تراویح میں پڑھتے تھے، اور پھر سارے ماہ میں ایسا ہو جاتا پھر عید کے دن ایک پڑھ لیتے تھے۔ غور کیجئے کہ کیا شان ہے۔ امام اعظم کا جو یہ عمل ہے یہ الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 50 میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ربیع علیہ رحمۃ اللہ البدیع فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے الحمدللہ، اور سب نماز میں ختم کرتے تھے۔ 60 قرآن پاک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مبارک مہینے میں ختم کرتے تھے۔ یہ حلیۃ الاولیاء کے جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 162 میں الحمدللہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ حضرت سیدنا ابو اشہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ حالت قیام میں 10 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک عمل ہے کہ 10 دن میں ایک قرآن پاک یہ ختم کر دیتے تھے۔ یہ الزہد للامام احمد بن حنبل کی صفحہ نمبر 319 میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں بغداد تشریف لائے اور مسجد شنیزیہ میں قیام فرمایا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رہائش کے لیے ایک حجرہ دے دیا، اور مسلمانوں کی امامت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کی صبح تک مسلمانوں کی امامت کی اور نماز تراویح میں 5 قرآن کریم ختم فرمائے الحمدللہ۔ دوران قیام روزانہ رات کو خادم ایک روٹی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے جاتا۔ جب عید کا دن آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے، اور جب خادم نے حجرے میں دیکھا تو 30 کی 30 روٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ آپ نے ایک روٹی نہیں کھایا۔ الحمدللہ کیسے بزرگ تھے کہ اتنی قرآن پاک کی تلاوت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو خادم ایک روٹی لا کے دیتا تھا آپ نے وہ بھی نہیں کھایا تھا۔
یہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 356 میں الحمدللہ لکھا ہے۔ حضرت سیدنا سلام بن ابی مٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام دنوں میں 7 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے، رمضان المبارک میں 3 راتوں میں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء قتادہ بن دعامہ جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 95 میں یہ بات لکھی ہے۔ حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد الحاج محمد غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بار والد ماجد ریاست حیدرآباد میں ماہ رمضان میں محراب سنانے یعنی قرآن پاک سنانے کے لیے بلائے گئے۔ حافظ ملت کے والد صاحب حیدرآباد بلائے گئے قرآن پاک سنانے کے لیے رمضان میں۔ مدینہ مسجد میں 27 رمضان کو شبینہ ہوا، دوسرے حافظوں کو آپ کے سامنے پڑھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حافظ ملت کے والد صاحب تھے، دوسرے جو حافظ تھے ان کو پڑھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ پورا قرآن مجید والد صاحب نے ہی ختم کیا۔ اس وقت والد صاحب کی عمر 70 سال تھی۔ وہاں کے لوگ اب تک یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا حافظ دیکھا ہی نہیں۔ غور کیجئے، حافظ ملت کے والد بزرگوار ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی محراب سنانے کی سعادتیں حاصل کیا تھا۔ یہ حیات حافظ ملت کی صفحہ نمبر 154 میں الحمدللہ لکھا ہے۔ حضرت سیدنا ورقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ذوق تلاوت کے صدقے ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔